من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحر کے حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے 28ویں شب ہو گئی، یعنی ہم انشاءاللہ 28واں روزہ اختیار کریں گے۔ رمضان کے آنے سے پہلے دھوم مچی ہوتی ہے صاحب کہ رمضان آنے والا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چاہ ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخل فرما دے۔ اور جس وقت ناظرین رمضان شروع ہوتا ہے تو ہر غلام اس سوچ کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں سر و سجود ہوتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت سیاہ کار ہوں، میں بہت بدکار ہوں، پروردگار تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، اور تو کریم ہے، بے شک تو کریموں کا کریم ہے، تو سب سے بڑا کریم ہے، تو عظیم کریم ہے، اور تو جس پہ کرم کر دیتا ہے پھر اسے کسی کے کرم کی حاجت نہیں رہتی ناظرین۔ تو وہ رب کے حضور حاضر ہو کر یہ التجا کرتا ہے کہ پروردگار جب تو نے صحت بھی دے دی ہے، جب تو نے ایمان کی سلامتی بھی دے دی ہے، جب تو نے عافیت بھی کر دی ہے، اور تو نے رمضان عطا بھی کر دیا ہے، تو بس اب عبادتوں کا ذوق اور شوق بھی عطا کر دے۔ اور پھر کرم ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ وہ عبادتوں کا ذوق اور شوق بھی عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی توفیق کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا لے، سجدے کی توفیق دے دے، اس کے ذکر و اذکار کی توفیق دے دے، یہ سب اسی کی توفیق ہوتی ہے ناظرین۔ تو وہ بلا لیتا ہے، اچھا جی بلا لیتا ہے، پھر رحمتوں کی جو برکھا ہے وہ چھما چھم اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، آواز آتی ہے کہ صاحب رحمت کا اشرا تو چلا گیا، اب مغفرت کا اشرا آ گیا، پھر چھما چھم مغفرت کی برکھا جو ہے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مغفرت کا اشرا بھی دامن چھڑا کے نکل جاتا ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ ابھی مایوس مت ہونا، ابھی تو نجات کا اشرا، یعنی جہنم سے نجات کا اشرا باقی ہے۔ پھر چھما چھم اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور دھڑا دھڑ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت ناظرین تصور ہے میرے رب کا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بس چاہتا ہے کہ بندہ آ کر سربت سجود ہو جائے، بس سرنڈر کر دے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ۔ اچھا یہ تو ہوئی ظاہر ہے اس کے کرم کی بات ناظرین، لیکن انسان یہ ذرا سوچے کہ اس کرم کے پیچھے ناظرین ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ترین بات ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ ہم جب رمضان کے بالکل آخری عشرے میں پہنچ جاتے ہیں اور آخری ساعتوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک سیلف انالیسس کریں، ہم ایک چارٹ بنائیں ناظرین، اور اس چارٹ میں ایک طرف ہم لکھیں کہ ہم نے رمضان میں کیا پایا، اور دوسری طرف ہم لکھیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا۔ پھر اس میں ہم لکھیں کہ ہم نے رمضان میں 5 وقت کی نماز الحمدللہ پالی، اس میں ہم نے لکھنا ہے کہ ہم نے الحمدللہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کی تلاوت پالی، اس میں ہم نے لکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک کے ساتھ ذکر و اذکار کو پا لیا، ہم نے اس میں صلاۃ التسبیح کو پا لیا، ہم نے اس میں تراویح کو پا لیا، ہم نے اس میں صدقات اور خیرات کو پا لیا، ہم نے اس میں اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کا طریقہ پا لیا، ہم نے اس میں صلہ رحمی کا تصور پا لیا، ہم نے اس میں اچھے اخلاق پا لیے۔ ناظرین جب آپ یہ چارٹ بناتے جائیں گے تو آخر میں جو گراس ٹوٹل آپ کریں گے نا، اس گراس ٹوٹل میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ آپ نے بنیادی طور پر اللہ کی رضا پا لی۔ یعنی ان تمام باتوں کے بعد جو آخر میں نتیجہ کرکس آپ نکالیں گے وہ نکالیں گے کہ آپ نے اللہ کی رضا پالی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی چارٹ میں ناظرین آپ کو یہ لکھنا پڑے کہ آپ نے نمازوں کو کھو دیا، آپ نے قرآن کی تلاوت کو کھو دیا، آپ نے صلاۃ التسبیح کو کھو دیا، آپ نے تراویح کو کھو دیا، آپ نے ذکر و اذکار کو کھو دیا، آپ نے بندوں کو ناراض کر دیا یعنی بندوں کی محبت کو کھو دیا، آپ نے خلق خدا کی خدمت کو کھو دیا، آپ نے روزوں کے اصل تصور یعنی جو تقویٰ کا تصور ہے اس کو کھو دیا، تو پھر جب آپ اس کا کرکس نکالیں گے نا ناظرین، جب گراس ٹوٹل کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے ان تمام عبادات کو نہیں کھویا ہے، آپ نے تو بنیادی طور پر اپنے رب کے کرم کو کھو دیا۔ رب کو کوئی نہیں کھوتا، رب تو پھر بھی آپ کو جو ہے پکارتا ہے کہ آجا میری بارگاہ میں، لیکن اس کے کرم کو آپ کھو دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے ناظرین؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو رمضان آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ دینا بھی چاہتا ہے، لیکن آپ اپنی جھولیوں کو نہیں بھر پاتے۔ اب سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ جنہوں نے کیا انہوں نے کیسا کیا کہ رب کو راضی کر لیا، کہ مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے صحت اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا، مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنی روح کو سجایا، مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے تقوی کا دامن تھام کر روزوں کا باقاعدہ اہتمام کیا، مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا، مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، اور مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا، مبارک ہو ان کو کہ جن کی زبانیں درود و استغفار کا اہتمام کرتی رہیں، اور مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے غرباء کے لیے سحر و افطار کا انتظام کیا، مبارک ہو ان کو کہ جن کے ہاتھوں سے خیرخواہی بٹتی رہی، مبارک ہو ان کو کہ جن کی پیشانی سجدوں کی لطافت سے سجتی رہی، مبارک ہو ان کو کہ جن کی چشم نم گناہوں کی میل کو دھوتی رہی، اور مبارک ہو ان کو جو صلاۃ التسبیح میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے، مبارک ہو ان کو جو قرآن سنتے بھی رہے، قرآن سناتے بھی رہے، مبارک ہو ان کو ناظرین جو کھلے دل سے زکوٰۃ خیرات صدقات کرتے رہے، اور مبارک ہو ان کو جو ہر وقت ہر پل اللہ سے ڈرتے رہے، مبارک ہو ان کو جو شب قدر کی شدت سے متلاشی تھے، اور مبارک ہو ان کو کہ جن کی نگاہیں مغفرت کے پروانے کے پیاسی تھیں، مبارک ہو ناظرین ان کو کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت ملی، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان کے یعنی جو عرصہ ہے ناظرین وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جبکہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ رمضان وہ بھٹی ہے ناظرین جو مسلمانوں کو عبادتوں کے پروسیس سے گزار کر تقوی کی کندن بنا دیا کرتی ہے۔ رمضان بنیادی طور پر وہ کھاد ہے جو وجود انسانی کی زمین میں اعمال کی فصل لگا دیتا ہے، جس سے نکلنے والا ہر پھول تقوی کی خوشبو دیا کرتا ہے۔ رمضان بیسیکلی وہ ہیلنگ پروسیس ہے ناظرین جو آپ کے باطن پر لگے گناہوں کے زخموں کو نیکیوں کے مرہم سے مکمل طور پر بھر دیا کرتا ہے، یعنی رمضان خود احتسابی کو پروان چڑھاتا ہے، رمضان آپ کو آپ کے رب سے ملاتا ہے، رمضان شیطان کو آپ کے راستے سے ہٹاتا ہے، رمضان مسلمانوں کے مردہ دلوں کو جلاتا ہے، رمضان آپ کی مزدوری کئی گناہ آپ کو دلواتا ہے۔ اسی لیے رمضان بار بار آپ کا اپنا محاسبہ چاہتا ہے، ہر لمحے کا احتساب چاہتا ہے۔ آپ اعمال و معمولات کا احتساب کریں، اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کا احتساب کریں، اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں اس کا احتساب کریں، آپ شیطانی ترغیبات کی جانب آپ کے دل کا جو جھکاؤ ہوتا ہے اس کا احتساب کریں، آپ کے خیالات کا احتساب کریں، آپ کے قول و فعل کا احتساب کریں، آپ کی زندگی آپ کے کردار کا احتساب کریں، یعنی انفرادی طور پہ بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی اور اجتماعی طور پہ بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ اس پروسیس سے گزریں گے جس پروسیس سے آپ کو رمضان گزارنا چاہتا ہے۔ اسلاف کے بارے میں ناظرین منقول ہے کہ وہ رمضان المبارک کے حصول کے لیے 6 ماہ دعا کیا کرتے تھے، 6 ماہ، اور اس کے گزرنے کے بعد 6 ماہ تک اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں منقول ہے ناظرین کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی تھی تو آپ اعلان کروایا کرتے تھے کہ جس کی عبادت قبول ہو گئی ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور جو محروم رہا اس سے ہم تعزیت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں ناظرین بیان کرتے ہیں کہ عبادت قبول ہونے کے والوں کے لیے مبارک ہو اور رد ہو جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشانی کو دور کرے، یعنی اس کا ازالہ کرے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شخصیات موجود۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، پروفیسر محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر واصل اویس صاحب موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز قوال، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں، میرا خیال ہے سب سے پہلے اگر ہم اخلاقی تربیت سے آغاز کریں کہ رمضان میں جو اپنے آپ کو ہم نے اخلاقی تربیت میں سنک کرنے کی کوشش کی ہے، کیا ہم کر پائے
استقامت کیسے ملے، استقامت کیسے رہے، یہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ پروردگار عالمین کی طرف سے بندوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں، جو احکام ملتے ہیں، ان میں ان کی مصلحت، ان کے فوائد مضمر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، میرا پروردگار ہر طرح سے کامل و اکمل ہے۔ واہ، لوگوں کے نیک ہونے سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور لوگوں کے افجر قلب، انتہائی برے آدمی کی طرح بن جانے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بے شک۔ فرمایا کہ انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، بندو یہ جو تمہارے اعمال ہیں میں انہیں تمہارے لیے گن رکھتا ہوں۔ واہ واہ واہ، اسی اسی لیے کہا لعلکم تتقون، روزے کیوں دیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ واہ، اب اس پس منظر میں جب ہم اخلاقیات کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے اتنی دعائیں، رمضان کا اتنا اشتیاق، واہ، رمضان کے لیے خصوصی اہتمام کیوں تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان انسان کے انفرادی طور پر اخلاق کو بلند کرتا ہے، واہ، اور انسانی معاشرت کی ہمہ جہتی کی ترقی کے سارے راز انسان کے اخلاق میں پوشیدہ ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم واہ الاخلاق، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میری بعثت کا مقصد وحید کیا ہے کہ میں اخلاق کے عالیہ کو، اخلاقی صفات کو بلندیوں تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ بہتر ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے استقامت کی بات کی تو ہمیں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، واہ، اس استقامت سے انہیں کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، واہ، انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تمہیں ہر غم سے، ہر خوف سے آزاد کر دیا گیا واہ، ہے۔ رمضان خود احتسابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان آیا، جنت کے دروازے کھلے، شیاطین بند ہوئے، ہر مومن کے دل میں خوشی کے ایک ختم نہ ہونے والے لہریں اٹھیں، انسان ان جذبات کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے لگا، اور اب جب کہ آخری لمحات آ رہے ہیں، اس مہمان کے جانے کا وقت آ رہا ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو ہر مومن کو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اس مہمان کی آمد پر میں نے اس کا استقبال کس انداز میں کیا، اور اب میں اللہ کے اس مہمان کو کس انداز میں رخصت کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس مہمان نے ہماری زندگیوں پر کیا اثر جو چھوڑا؟ اثرات ڈالے ہیں، اب ان میں سے سب سے پہلی بات جس خلق عظیم کی طرف میں آتا ہوں وہ ہے انسان کا سچا ہونا۔ واہ، صدق، صدق، واہ، یہ وہ چیز ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات لاتا ہے، نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ ہلاکتوں میں گراتا ہے، ہلاکتیں ہی ہلاکتیں لاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اب رمضان شروع ہوا، میں نے روزہ رکھنا شروع کیا تو روزہ رکھتے ہی مجھ پر یہ پابندی عائد ہو گئی کہ میں نے روزے کی حالت میں اس روزے کو بچانے کے لیے خوب اہتمام کرنا ہے کہ میری زبان سے خلاف واقعہ کوئی بات نہ نکلے۔ واہ واہ واہ۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزے کی حالت میں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو تقریباً وہ اپنے روزے کو ختم کر ڈالتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب میں نے پورا مہینہ یہ جو پریکٹس کی کہ میں نے اپنے روزے کو بچایا اور اپنی زبان کو سچا کیا،
اب اگر رمضان کے جانے کے بعد میری اس پر استقامت آ گئی، میں 11 مہینوں کے لیے سچا ہو گیا اور کونوا مع الصادقین کے مطابق سچوں کا ساتھی بن گیا، تو سچ تو جنت لے جاتا ہے۔ واہ، اس کا مطلب میں نے سچ کو پا لیا۔ سچ کو پا لیا، واہ میں صدیقین کی صف میں داخل ہو گیا، واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ مجھے اللہ کی رحمتوں نے اپنی آغوش میں لیا۔ اور اسی طرح سے سچائی کے بعد جو دوسرا خلق روزے کی بدولت ملتا ہے وہ ہے امانت کا، واہ، کہ میں نے روزہ رکھا اور کوئی میرا روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کے سوا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور مجھے گرمی کی شدت میں سخت پیاس ہے، بھوک کی شدت ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دستیاب سامنے موجود، ٹھیک ہے۔ اور میں محض اس لیے ان کے قریب نہیں جاتا، ان جائز کھانوں کو نہیں کھاتا کہ میرا روزہ ہے۔ ہاں، اور روزے کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بالکل ٹھیک، میرے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، واہ، اور یہ ایک اخلاقی پریکٹس پورے مہینے کی اگر مجھے 11 مہینے کے لیے سچا بنا دے، امانت دار بنا دے، واہ، میں لوگوں کی امانتوں کا محافظ بن جاؤں، میری طرف سے کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی نہ تول میں، نہ ماپ میں، نہ کسی اور انداز میں بددیانتی ہو، تو کیا ہوگا؟ میرا معاشرہ ترقی کرے، واہ، کیا اچھی بات، میری معاشرت باہمی اعتماد کے رنگ میں رنگی جائے گی، میری ہی سوسائٹی ان خوبیوں سے آشنا ہوگی۔ بالکل ٹھیک، اس طرح ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر اتنے اخلاق رکھے ہیں واہ، کہ اسی لیے فرمایا کہ جس نے روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ لیا وہ اللہ کے ہاں اس منزل پر آ گیا کہ اللہ نے اس کی بخشش کی۔ واہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ایک گاڑی اس کا جب انجن دھواں دینے لگتا ہے یا اس کے جب پسٹن بیٹھ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے تاکہ وہ گاڑی دوبارہ صحیح طرح سے چلنا شروع ہو جائے، انجن کام کرنا شروع کر دے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 11 مہینے کی جو ہمارے سمجھ لیجئے کہ اپنا گناہوں کا دھواں جو ہمارے جسم سے بار بار نکلتا رہتا ہے، ہمارے باطن سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 12واں مہینہ ہے رمضان کی صورت میں، یہ ایکچولی ہمارے باطن کے انجن کی اوور ہالنگ کے لیے ہمیں دیا ہے، اور وہ اوور ہالنگ ہم کرتے ہیں بنیادی طور پر عبادتوں کے ذریعے سے۔ تو عبادتوں کا لگاؤ رمضان میں اور اس پر استقامت، اور پھر آگے 11 مہینے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ عبادت کرنے کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کا بات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، واہ، تو انسان کی پیدائشی بنیادی طور پر عبادات کے لیے کی گئی ہے۔ واہ، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، وہ نظام قدرت کے مطابق جانتا تھا کہ ایک مہینہ ایسا ضرور آنا چاہیے واہ، جہاں بڑی کثرت کے ساتھ اس سے اتنی عبادتیں کرا لی جائیں تاکہ ان عبادتوں کے ثمرات و اثرات واہ، اس کے باقی 11 مہینے محسوس ہوتے رہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اب یہ عبادت کا جو کثرت ہے یا عبادت کا اثر لینا ہے، اس کے باقاعدہ کچھ اصول ہیں۔ مثلا اگر آپ کے اندر خلوص نیت کی کمی ہوئی، اگر آپ نے عبادت کو کامل طریقے سے بجا آوری نہ کی، واہ، یا آپ نے عبادات پر اس پورے مہینے استقامت نہیں دکھائی، تو یہ عبادتیں آگے بڑھ کر آپ کے 11 مہینے کو رنگین نہیں کریں گی، ان پر اثرات نہیں لائیں گی۔ تو پھر آپ کو اور مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ یار ماہ رمضان ہم نے گزارا، اس میں ہم نے روزے بھی رکھے، اس میں تلاوتیں بھی ہوئیں،
تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اثرات آگے کیوں نہیں جا رہے؟ تو وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ حسن نیت کے تحت آپ کو ماہ رمضان جس جذبے سے، جس لگن اور شوق سے گزارنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں گزارا. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ عبادتوں کے ذریعے سے آپ نے ان لذتوں کو نہیں پایا، یا رمضان کو نہیں پایا. رمضان کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ پوچھئے جی الحمدللہ پورے روزے جا رہے ہیں، اچھا جی قرآن، ارے ماشاءاللہ روز میں 1 سپارہ پڑھ رہا ہوں، اچھا جی تراویح، ارے صاحب پہلی صف کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہوں میں، اچھا صلاۃ التسبیح، ارے کیا آپ کو پتہ رات کو گھر پہ آتے ہی صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، اور صدقہ سب دے رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن رویوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادتیں جو ہیں وہ صرف ریچولز کے طور پہ ہو رہی ہیں، اس کی لذت کو حاصل نہیں کیا جا رہا. بالکل ٹھیک ہے نا. عبادت کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے سطحی درجہ، ایک ہے متوسط درجہ، ایک ہے بہت اعلیٰ درجہ. آپ جس عبادت کے ثمرات سمیٹنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ جب تک کامل درجے میں عبادت نہیں ہوگی نا اس کے اثرات نہیں بڑھیں گے. یا ایک میں ذرا قرآن کی روشنی میں بتاؤں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے وَيَقْرَؤُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو مومن بندے ہیں نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ وہاں کہتے ہیں یہ نماز قائم کرتے ہیں. تو قائم کرنے کی سینس میں سب نے لکھا کہ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس خشوع و خضوع کے ساتھ اور اتنے لگن کے ساتھ آپ نماز پڑھیں کہ آپ کی ایک نماز سے لے کر اگلی نماز کے آنے تک اس کے سارے اثرات محسوس ہوتے رہیں. واہ واہ واہ. یہی اللہ کا یعنی وہ جو مولا کائنات والا تصور ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب آپ ماہ رمضان کی روزی، وہ آگے بات آئے گی کہ ماہ رمضان ایک اور اگلے ماہ رمضان کی آنے تک یہ درمیان میں کفارہ بنتا ہے. واہ. یعنی ایک رمضان کی عبادت کے اثرات اگلے ماہ رمضان تک جانے چاہیے. واہ. اب وہ کب جائیں گے؟ جب آپ کا عبادات کے اعتبار سے ایک تو بڑا تسلسل ہوگا، واہ، دوسرا اس کے بعد آپ کی ادائیگی میں وہ کاملیت کا گہرا رنگ رہے گا. واہ. جب وہ ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں ثمرات بھی آئیں گی اور پھر آپ کو محسوس بھی ہوں گے. اب ہونا کیا چاہیے کہ جو ماہ رمضان میں عبادات ہم سے کرائی جاتی ہیں، پہلی عبادت تو یہ ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کی آپ کو عادت پڑنی چاہیے. واہ. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوران مجھے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ روزے اتنی مشقت کی شکل میں کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں اپنے حواس خمسہ پر کنٹرول کرنا آ جائے. واہ واہ واہ. یعنی تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان اور تمہارے جسم سے تمام متعلقات. اس کے بعد پھر عبادت کا جو آگے اثر بڑھتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک روحانی لذات کو لے کر آئیں، یعنی اس گہرائی سے پڑھیں. اب ہم تو کہتے ہیں کہ نماز میں لذت کب آئے گی؟ یہ کوئی خارجی چیزیں نہیں ہوتی، یہ آپ نے جتنا ڈوب کر نماز پڑھنی ہے اتنا آپ کو اثرات ملیں گے. اب وہ نماز کا تسلسل اگر بعد میں ہم قائم نہیں رکھ سکتے، تلاوتوں کا تسلسل قائم نہیں رکھ سکتے، ہماری زندگی میں نوافل کی کثرت نہیں آتی اور صدقہ و خیرات کی کثرت نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پھر ہم نے ماہ رمضان سے بس چلتے چلتے چند چیزیں لیے ہیں، ہم نے اس کو پراپر طریقے سے نہیں لیا. یعنی رمضان کو جس طرح پانا چاہیے تھا اس طرح نہیں پایا. اس طرح نہیں پایا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اب اگر رمضان کو پانا ہے تو عبادتوں کو ویسے ادا کرنا ہے جیسا کرنے کہا ہے. پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے، یہ جس طرح پی جی ایمز لگے ہوئے ہمارے سامنے، یہ پی جی ایمز کنٹرول ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے. ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، آپ اسکرین پہ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کی ثوابدید ہوتی ہے. اسی طرح رمضان میں نفس کو کنٹرول، یعنی نفس کا پی جی ایم جو ہے، اگر یوں کہوں میں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا شے درکار ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول بھی ہو جائے اور استقامت بھی مل جائے، اور جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے نفس میں وہ ہم دیکھ پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. نفس کو آنچ پر وہ بھی عمر بر رکھنا، بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا. واہ. یہ جو نفس ہے اسی کو کنٹرول کرنا رمضان کا سب سے بڑا ثمرہ اور پھل ہے. واہ. اسی کے سارے معاملات ہیں.
قرآن مجید میں نفس کی سب سے بڑی شرارت جو بیان ہوئی ہے وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے. اور یوسف علیہ السلام معصومیت کے جس انتہائی درجے پر کھڑے ہیں اور جس پاکیزہ کردار کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور اس شرارت کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں جانتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس تو دیتا ہی برائی کا حکم ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، بچتا صرف وہ ہے جس پہ میرا رب رحم فرماتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. کیا نفس کا یہ جو معاملہ ہے، یہ اسے کنٹرول کرنا، کہ جہاں اتنی بڑی شخصیت یہ فرما دے کہ اسے کنٹرول کر، یہ میں سے بری و ذمہ اپنے نفس کو نہیں سمجھتا. یہ نفس کی جو شرارتیں ہیں یہی وہ ہیں جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پناہ مانگنا سکھایا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں. یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو نفوس ہیں یہ تو لالچ کے پھندے ہیں. یہی وہ نفس ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے اپنے نفس کو لگامیں ڈال لی، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. واہ، یہ جو نفس ہے اسی کی شرارتوں نے تو تنگ کیا ہوا یعنی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جنت کتنی دور، سوال کیا تو فرمایا 2 قدم ہی تو ہیں، پہلا نفس پہ رکھ دو، دوسرا جنت میں دوسرا جنت میں رکھ دو. سبحان اللہ. اور یہ داتا علی حجویری کا فرمان ہے. داتا علی حجویری کا فرمان ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے، یہی نفس ہے. ایک بندہ جب ساری زندگی اس نفس کی شرارتوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈال ہو جاتا ہے اور وہ تمنا اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، وہ جو کسی نے کہا نا خواہش نفس بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے، چھوڑ دے میرا، چھوڑ دے میری خلاصی کر دے. مگر یہ جو اس کی تمنا ہے یہ پوری نہیں ہو پاتی باقی سارے 11 مہینے، اس لیے کہ یہ نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، شیطان سے طاقت پکڑ لیتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے کریں؟ جی کیسے کریں یہ بتائیں نا. اسی کو کنٹرول ڈرا تو رہے ہیں ہمیں، بتائیں تو صحیح کیسے کریں. کنٹرول کرنا جو ہے وہ معاملہ تھا، اور اسی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ہی رمضان آیا غلقت الشیاطین، ان شیطانوں کو پکڑ کے جکڑ دیا گیا. یہ بند کر دیے ہیں، اب تمہارا معاملہ رہ گیا، اب اس نفس سے تم نمٹ لو. ایک اور آسانی ہم کر دیتے ہیں، نفس پر جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بچے گا وہی جس پہ میرا رب رحم کرے. اللہ فرماتا ہے یہ جو مہینہ رمضان کا ہے فتحت ابواب الرحمہ، اس میں میرے رحمت کے سارے دروازے. یعنی میں یوں کہوں، اگر بات آپ کی میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ رب کے کرم کے ریموٹ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لو، تو نفس کے پی جی ایم پہ جو دیکھنا چاہو گے وہ دیکھو، جو دیکھنا چاہو وہ دیکھ سکتے ہو. ایک طرف شیطان باندھ دیا، دوسری طرف رحمت کے دروازے کھول دیا اپنے. اب فرماتا ہے کہ اب تمہارے لیے آسان ہے اس نفس کے ساتھ. ایک اور تیسری مدد ہے، اور وہ تیسری مدد یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہم نے جو دیا ہے. جنید بھائی یہ بڑی کمال بات ہے کہ عبادات میں جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے کسی کو وہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا جو اس روزے کو دیا ہے. الصوم جنہ، فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جو ڈال آگے کھڑی جاتی ہے وہ یہ روزہ ہے. نفس کی ہر شرارت سے بچنے کے لیے جو ڈال ہے وہ روزہ ہے. نماز ڈال نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے. زکوٰۃ بہت بڑی نیکی ہے، ڈال نہیں ہے. فرمایا ڈال یہ روزہ ہے. یہ روزہ ہے جو تمہیں نفس سے، شیطان سے لڑنے کے قابل بنا دیتا ہے. یہ پورا مہینہ جو ہمیں پریکٹس ہوتی ہے بھوک کے ساتھ، ہم جو اپنی روح کو طاقت دیتے ہیں اور پھر نفس کی ساری شرارتوں کو، یہی تو وجہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی نفس کی شرارتوں کے نرگے میں رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ فی حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں.
صاحب بتائیے ذرا کہ معمولات میں جو تبدیلی آتی ہے انسان کی، اور پھر ظاہر ہے اس میں استقامت اختیار کرنا ایک بڑی بات ہے۔ رمضان المبارک اولاد آدم کے لیے خیر ہی خیر لاتا ہے، بالکل ٹھیک، ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کا ایک ایک معمولات میں سے حصہ انسانیت کی بھلائیوں کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ رمضان آیا، سب سے پہلے یہ کہ ہمارے اوقات میں پابندی کا ایک احساس اجاگر ہو گیا، یعنی ڈسپلن ہو جاتے ہیں، ڈسپلن ہو گئے کہ ہم نے وقت پر اٹھنا ہے، وقت پر کھانا ہے، وقت پر افطار کرنا ہے، وقت پر نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت کو جو اہمیت دی ہے، اس وقت کی تقسیم ہم نے اس انداز سے اس مہینے میں کی کہ جن کی بدولت انسان اپنے لیے بہت ساری صلاحیتیں، بہت سارے فوائد کا سمیٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ ایک بات دیکھیں، اگر رمضان میں آپ اپنے اوقات کار پہ اگر غور کریں، اگر آپ اپنے 10-15 منٹ 20 منٹ اپنے اوقات کار سے ہٹ کے کہیں ضائع کر دیں تو آپ کا پورا ڈے جو ہے وہ سفر کر جاتا ہے، آپ کی عبادات سفر کر جاتی ہیں، آپ کے سارے کام سفر کر جاتے ہیں رمضان میں۔ یہ الوقت سیف ان لم تقطعہ یقطعہ کا، وقت ایک تلوار ہے، تم اسے نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹتا چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو قومیں وقت کی پابندی کا احساس کر لیتی ہیں ان کو ترقی کی راہوں پر جانے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اب دوسرے معمولات میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پورے مہینے اپنے معدے کو بھرنے کے لیے وقت کا ایک معمول رکھا، بالکل ٹھیک۔ اور ہم نے یہ کیا کہ سحری کھائی اور اس کے بعد افطار تک ہم نے اپنے معدے کو آرام دیا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر یہی معمول، کیونکہ ارشاد ہے کہ البطنۃ اصل الداء، کہ خوب سیر ہو کر کھانا تمام بیماریوں کی جڑ ہے، جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ آج تمام طبیب اس بات پر متفق ہیں کہ معدہ ہی وہ بنیاد ہے جس کی اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہے، جس میں بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ ہے۔ وہ شاید حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ کافر بڑی آنچ سے کھاتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ دو ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقفے کو جو کھانے کے دوران ہم رکھتے ہیں اسے مرتب کرنے کی ہمیں بہت تاکید کی ہے۔ درست۔ تو پورا مہینہ اگر ہم نے اس بات کو معمول بنا لیا کہ صرف بھوک کے وقت کھانا ہے تو یقین جانیے کہ ہماری جو بیماریاں اتنی ہیں کہ ہر طرف ڈاکٹر ہی ڈاکٹر چاہیے، تو اس سے قوم کو بہت حد تک نجات مل سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے تیسرے معمولات میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے افطاریاں کرانا ہے، کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کھجور کے ایک دانے سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو تمہارے لیے اتنا اجر ہے۔ اب یہ چیز انسان کے اندر سخاوت کا جذبہ لا کر اس کو بخل سے بچاتی ہے۔ واہ۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واہ واہ واہ۔ فلاح ان کا مقدر ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بخل سے بچا لیا۔ واہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آئے ہائے ہائے۔ اگر یہ جذبہ انسانوں کے اندر معمول کے طور پر پورے سال کے لیے آ جائے تو کوئی رات کو بھوکا نہیں سو سکتا۔ کیا واہ واہ، کیا کہیں بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ کہ جب میرے اندر اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو میرے اندر رمضان یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہ جائز ذرائع سے ہو۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ تم نے ناجائز طریقے سے اپنی تجوریاں بھرنی ہیں، چیزوں کو بلندیوں پر لے جانا ہے، مہنگائی کا طوفان کھڑا کرنا ہے، بلکہ تم نے اس اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو تمہیں ایک معمول دیا گیا 30 دنوں میں، اس کو لا کر اس بات کی طرف جب مسلمان نے توجہ کر لی کہ مجھے حلال روزی کمانا ہے، واہ واہ، حلال لقمہ اتارنا ہے، واہ،
تو بزرگوں نے کہا کہ جس نے زبان کو سچا اور لقمہ حلال کا اہتمام کر لیا، وہ اللہ کو جس نام سے بھی پکارے اللہ اس کی دعا کو ہائے ہائے کرتا، سبحان اللہ اس سبحان کی دعائیں قبول ہوتی واہ واہ۔ ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر یہ بات بھی ہمارے معمول میں چلی آتی ہے۔ اچھا اور یہ جن کے معمول میں چلی آتی ہے، جن کے معمول میں چلی ہے نا، جن کے معمول میں، اور جن کے معمول میں یہ بات نہیں چلی آتی کہ رمضان کا روزہ بھی، یعنی حاجی صاحب جو ہے روزے سے بھی ہیں اور پتہ چلا وہ باقی ملاوٹوں کا کام بھی کر حکم ہو رہا رہے ہے، ہیں۔ تو ان کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ربا صائمن لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزے سے تو ہوتے ہیں مگر انہیں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ہائے ہائے ہائے، ربا قائم لیس لہ من قیامہ الا القیام، بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں کھڑا رہنے کے علاوہ اور کچھ میسر نہیں آتا، وہ لوگ بھی ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ تو ہم نے تو اس کا دیکھنا- مطلب تو یہ ہوا پروفیسر صاحب کہ ان کے معمولات میں بظاہر فرق آتا ہے، لیکن وہ جو اندر کا جو باطنی معمولات ہیں ان کے اندر فرق نہیں آتا، یہ اصل ظاہر کے معمولات میں ابھی فرق ہم آتا ہے نا۔ پہلے سلسلے میں یہ بات کر چکے کہ بات تو یہی ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں بھوکا کس لیے رہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، میں رات کا قیام کس لیے کر رہا بالکل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ان سب چیزوں کے باوجود میرے اندر سے حرص نہیں گیا، میرے اندر سے حرام اور حلال کا امتیاز ختم نہیں ہوا، تو مجھے بھوکا رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ رمضان میں جو اللہ کے قرب کی بات ہے، یعنی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ کرم ہم سے ظاہر کرم والا اس کے معاملہ ہے کہ وہ اپنا قرب بھی عطا کر دیتا ہے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت تھوڑا کرتے ہیں لیکن اس کا ثواب بھی بہت بڑھا دیتا ہے، اور دنیا سے ہماری بے رغبتی اس اعتبار سے ہو جاتی ہے کہ ہمیں توجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں نے تراویح ضرور ادا کرنی ہے، میں نے اپنے معمولات ضرور نمٹانے ہیں، میں نے عبادتیں ضرور کرنی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے میلان اور اس کا قرب ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ اس پہ استقامت کیسے ہو، یعنی ایک دم یہ جو وہی بات ہے، اسی کنٹینیوٹی میں بات ہے کہ ہم اس سے دور ڈسٹریکٹ کیسے ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو قرآن کی اس آیت پر بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب رہتی ہے محسنین کے۔ واہ، محسن کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کا جو سپرلیٹو درجہ ہے نا، ہاں، اگر آپ نیکی کرنے میں اس ایکسٹریم پر جائیں گے تو آپ قرب الہی کے ماحول میں ڈھلیں گے، واہ، اور وہ قرب الہی کا ماحول آپ کو باقی 11 مہینے بھی اپنی دامن میں لے کے رکھے گا واہ، کہ آپ کو جانے نہیں دے گا۔ واہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہی ماہ رمضان آیا تو ہمیں درجہ احسان پر رہنا چاہیے، واہ، یعنی نیکی کریں جیسے نیکی کرنے کا حق بنتا ہے۔ واہ، جب اس حق کو آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے بدلے میں آپ کو اجر دے گا۔ سبحان اللہ، ایک تو ہے نا کہ ماہ رمضان خود رحمت بھرا ہے، بالکل ٹھیک، اس میں ایک نیکی بڑھ کر یعنی نفل بڑھ کر فرض کے درجے میں آ رہے ہیں، اور پھر باقی فرائض بڑھ کر 700 یا 70 گنا درجے میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ اگر وہ کام پراپر طریقے سے ہوں گے، اسی تسلسل سے ہوں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گہرائی سے پڑھیں اور آپ پوزیشن نہ لے جائیں، لیکن اگر آپ گہرائی سے پڑھیں ہی نہ اور آپ کہیں جی میری پوزیشن آ جائے، تو یہ قرب الہی بنیادی طور پر یہ روزے دار کا پوزیشن ہولڈر ہونا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی کیا جو اچھی ایک بات، روزے دار ہے وہ جب صحیح عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کا مزہ چکھاتا ہے۔ واہ، یعنی یوں کہیے کہ روزے دار جس انداز سے عبادت کرنے کا حق ہے اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے اس مہینے میں، اللہ کو پا پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کھویا کچھ نہیں بلکہ جو سب کچھ پانا تھا میں نے پا لیا، وہ پا لیا۔ ہاں، بلکہ یہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کی چند باتیں میں لے کے ہوں، وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کچھ کاموں پر فرماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، یا کچھ کاموں پر فرماتا ہے کہ میں بندے کو اپنے قریب کرتا ہوں،
تو یہ محبت کرنا اور قریب کرنا یہ صرف دلاسا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے قلب و روح کو یہ چیزیں محسوس کرائی جاتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے، واقعی تو نے عبادت کی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر الہی کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، وہ محبت اور قرب کے احساسات جب اس کو دکھائے جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی مجھے اطمینان بھی ہے اور مجھے کسی خوف کا کوئی غم اچھا، نہیں۔ کیسے پتہ چلے ایک روزے دار کو، کیسے پتہ چلے ایک مسلمان کو کہ وہ عبادتیں تو کر رہا ہے؟ اب اس میں دو صورتیں ہیں لوگوں کی۔ ایک صورت وہ ہے جو عبادت کر رہے ہیں اور ان کو حلاوت محسوس ہوتی ہے اور ان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک وہ ہے جو عبادت کر رہے ہیں لیکن قرب الہی حاصل نہیں ہو رہا ان کو، مطلب وہ پا کر بھی کچھ پا نہیں پا رہے جو پانا چاہیے، پھر وہ کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ یہ صوفیہ کی فیلڈ ہے تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا آپ کو محسوس ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کا تزکیہ نفس ہو رہا ہے اور آپ کے نفس کی خواہشیں کو لگام پڑ رہی ہے، اور پھر روزہ آگے بڑھ کر آپ کے لیے تصفیہ قلب بھی کر رہا ہے، آپ کو برے خیالات آنا بند ہو رہے ہیں، یعنی یہاں ہیمرنگ ہونا شروع ہو جائے، آپ کی جو باطنی پلاننگ ہے اس میں بھی صفائی ستھرائی آ رہی ہے، تو آپ یہی سمجھ لیں کہ تزکیہ بھی ہو گیا، تصفیہ بھی ہو گیا، اب آپ کو قرب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، چونکہ آپ سٹیپ وائز اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر پراپر تزکیہ نہیں ہو رہا اور پراپر تصفیہ نہیں ہو رہا، صرف آپ اس پروسیس میں کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو قرب کی لذتیں فیل نہیں ہوں گی، چونکہ آپ اس پروسیس کو ترتیب سے طے نہیں کر رہے۔ لیکن جب تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل سے آپ گزر گئے، آپ کو اللہ کا قرب مل گیا، بلکہ اس پر تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے تو پھر جانے نہیں دیتا۔ واہ سبحان اللہ، جی اب آپ جان نہیں سکتے، چونکہ یہ محنت کرنا تھا کام آپ کا، آپ نے تزکیہ کیا، آپ نے تصفیہ کیا، اب میرے دائرہ رحمت میں آ گئے ہیں تو اب یہاں سے ہم کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ یعنی وہ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ کو غلط کام سے پہلے انٹیوشنز مل رہی تھی، ایک ہیمرنگ ہو رہی تھی آپ کو کہ رک جانا نہ کرنا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو عبادات ہیں وہ قبولیت کے منازل طے کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ قرب الہی کے سائے میں آپ کو لے جائیں۔ پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ اس رمضان کے اندر ایک خاص جو لطف ہے وہ یہ ہے کہ ایثار، قربانی کا، ہمدردی کا، غمخواری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اب پھر اس میں دو شکلیں آ گئیں۔ اگر مثال کے طور پہ یہ جذبہ آپ میں پیدا ہو گیا، اگر نہیں تھا تو پیدا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کچھ پا لیا، اور اگر یہ سسٹین کر گیا اور مزید بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بہت کچھ پا لیا، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جذبہ ہی پیدا نہ ہوا تو اس کا مطلب آپ نے کچھ نہیں پایا، اور اگر پا کر یعنی مثال کے طور پہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور پھر رمضان کے جاتے ہی فوراً چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پا کر کھو دیا۔ تو اب صورتحال کیا بنے کہ استقامت پیدا ہو جائے کہ ایثار کا، ہمدردی کا، غمخواری کا جذبہ جو ہے سسٹین کر جائے؟ کیا بات! پہلی بات تو یہ ہے جنید بھائی، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک ایثار کا جذبہ انتہائی قیمتی جذبہ ہے۔ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا اور اپنی ذات کی نفی کرنا، یہ قرآن کے تمام تر جو منشا ہائے معاملات ہیں ان میں بڑی اہم منشا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے۔ آغاز میں جو ينفقون فی سبیل اللہ کی باتیں کرتا ہے پروردگار عالم، یہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی تو ہے کہ دوسروں کو دیا جائے۔ یہ جو قرآن مجید کہتا ہے بڑی عجب معاملہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ طعاما، تو یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا سکتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ انفاق کا لفظ جو اللہ استعمال کرتا ہے اس کا پہلا ٹارگٹ غریب اور مسکین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پہلا تاثر جو رکھا گیا ہے، زکوٰۃ اسی لیے رکھی گئی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات ہیں ہی فقراء اور مساکین، سبحان اللہ، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان مالداروں کے مال میں سائلوں کا اور محروموں کا حق رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو حق رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ چاہتا ہے
سارے لوگوں کو دیا جائے، سارے لوگوں میں بانٹا جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا ہے، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو حالی نے کہا ہے نا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، جو اللہ کی مخلوق سے دوستی رکھتا ہے پروردگار اسے دوست رکھتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جہاں سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آپ نے فرمایا نا یہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات، ہمدردی کا۔ اچھا یہاں ایک لفظ آ گیا ہے تو میں عرض کر دوں، یہ جو لفظ ہے مواسات، ہمدردی، اسی سے وہ نام بنتا ہے اویس کرنی کا۔ اویس کا مطلب ہمدرد ہوتا ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات اویس لکھ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب دوسرا ہے، اویس نہیں ہے، وہ اویس ہے، مواسات سے نکلا ہے، ہمیں پتا ہے مطلب ہمدرد اور غمگسار، ہمارے ہمدرد ہمدرد اور غمگسار ہے۔ تو میں تو اویس کرنی کی بات کر رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں سرکار نے اسے مواسات کا مہینہ قرار دیا، وہاں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا من فطر فیہ صائمن کانا مغفرۃ لذنوبہ واتقا رقبتہ من النار، جس شخص نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دیا اس کے گناہوں کی معافی جہنم سے آزادی ہے۔ اور صحابہ نے پھر پوچھا تھا کہ حضور ہم سب کے پاس تو ایسے مسائل نہیں ہیں، انہوں نے سوچا اتنی بڑی معافی ہے پتہ نہیں کتنا کھلانا پڑے گا، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ دودھ کا پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، ایک پانی کا گھونٹ پلا دیا، تب بھی اتنا ثواب عطا، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے پیٹ بھر کے کھلا دیا سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اب بات وہی ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے، اس پریکٹس پہ ہمیں پورے برس استقامت رکھنی چاہیے، کسی نہ کسی طور سے لوگوں کی غمخواری ہمیں کرتی رہنی چاہیے۔ یعنی یوں کہیے کہ رمضان کے جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں عبادتوں کے، ان تمام سیگمنٹس کو اگر ہم دیکھیں، ان سیگمنٹس کا حصہ ہمیں پورے برس ہماری شخصیت میں نظر آنا چاہیے۔ جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، اور موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین کہ رمضان میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ بہت سی گفتگو ظاہری آپ نے سنی، لیکن ناظرین اب وہ موقع ہے کہ جو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ نارملی دیکھا ہی گیا اور ظاہر ہے یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ آج ہم کلام پاک کھولتے ہی رمضان کے موقع کے اوپر ہے، اور ہم نے ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جن کو جیسی مطلب وقت کی سہولت میسر ہوتی ہے تو وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے آدھا پارہ پڑھنا ہے ڈیلی یا ایک پارہ پڑھنا ہے، یعنی آدھا قرآن یا ایک قرآن میں نے ختم کرنا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا قرآن پاک کو ہم نے بند کیا، گلدان میں بند کیا اور اٹھا کے جو ہے ہم نے رکھ دیا طاقوں میں، اور اس کے بعد پھر وہ کھلتا ہے اگلے برس۔ تو پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ رمضان میں قرآن سے جو رغبت ہماری اچانک ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں قرآن سے اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں؟ استقامت کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پا کے کھو دیتے ہیں یا پا ہی نہیں پاتے صحیح طرح سے؟ بات یہ ہے کہ ہم اسے پا ہی نہیں پاتے۔ اگر ہم سوسائٹی میں اہل ایمان کے قلوب و اذہان میں اس بات کو راسخ کرنے کی کوشش کریں کہ میرے مسلمان ہونے کی بنیاد ہی قرآن ہے، ٹھیک، میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب تک غار حرا میں آ کر جبریل نے یہ نہیں کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت تک بحیثیت مسلم میری بنیاد نہیں پڑی۔ بالکل ٹھیک، میری بنیاد قرآن کے نزول کے ساتھ ہوئی، تو جس امت کا بنیاد اس کی اساس ہی قرآن ہو، واہ، وہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہ کرے اور صرف وقتی طور پر یا کوئی فوت ہوا تو ختم کے لیے قرآن پڑھا لو، اور جی یہ فلاں موقع ہے تو اس پر لوگوں کو اکٹھا کرو، اس کا قرآن کا ختم کروا دو۔ ابا اماں کو جو ہے وہ پڑھ کے بخشنا ہے تو قرآن، اور وہ خود نہیں پڑھتے،
وہ بھی مدرسے کے بچوں کو کہیں گے؟ یہ بنیادی طور پر ہمیں رمضان المبارک یہی درس دینے آتا ہے کہ دیکھ لو اس ماہ مبارکہ کو عظمت ملی قرآن سے. ٹھیک. اللہ کے نبی علیہ السلام امام المرسلین ہیں قرآن سے. واہ. یہ امت خیر امت ہے قرآن واہ سے. واہ واہ. ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے لیے انقلاب آفرین یہ کتاب ہے، اسی کی ہر بات آخری اور اٹل ہے. اب یہ کہ رمضان آیا اور ہم نے تلاوت کے طور پر اور مسجدوں میں بھی جو کچھ سنایا جا رہا ہے اس سے بھی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے جو قرآن کے ساتھ لگاؤ کے ہونا چاہیے. نہ تدبر ہے، نہ تفکر ہے، نہ ترجمہ ہے، نہ افلا تفسیر ہے. یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن تو آیا ہی غور و فکر کے لیے ہے کہ اس کے ایک ایک بات کو سمجھو، اس کے مطابق اپنی معاشرت، اپنا اخلاق، اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنا ثقافت، ان کو انہی خطوط پر استوار کر. بالکل وہ ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہماری سوسائٹی میں قرآن پاک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اسی کا سبب ہے کہ ہم تمام خیر و برکت سے محروم ہو رہے ہیں. ہمیں رمضان المبارک یہ بتانے آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کی طرف ہی ہم نے آنا ہے. قرآن سے تعلق جوڑے بغیر، قرآن کو پڑھے بغیر، اس کے مطابق اپنی معاشرت بنائے بغیر ہم ترقی کی راہوں پر. اچھا اب بات یہ ہے کہ رمضان گزر گیا، رمضان گزرنے کے فوراً بعد میں نے آپ سے کہا نا کہ پھر ہم دیکھتے بھی نہیں قرآن کی طرف معاذ اللہ، تو اس پہ استقامت کیسے قائم ہو کہ یہ رمضان ہمیں جو قرآن دے کے جا رہا ہے تو ہم اس قرآن کو پالیں، پورے برس کے لیے پالیں، پوری زندگی کے لیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اس پیغام کو محض اس طرح نہ پہنچائیں کہ ایک لفظ پڑھو گے تمہیں اتنی نیکیاں مل جائیں گی، بلکہ ہم یہ بتائیں کہ 10 پارے پڑھنے کی بجائے ایک آیہ کریمہ کو سمجھ کر پڑھنا اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. یعنی انسان صبح فجر کی نماز کے بعد اگر 10 منٹ قرآن پاک سے، میں کہتا ہوں کہ صرف ایک صفحہ ہی پڑھ لے، ایک آیت کو سمجھ لے، واہ واہ واہ، ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، چند دنوں میں انقلاب آ جائے گا. واہ تو ہم نے قرآن پاک کو اس سے غفلت اختیار کی ہے، اس کو معطر کر کے اس کو اونچی بلند جگہ پر رکھتے ہیں اور اس وقت اٹھاتے ہیں. انتظار ہوتا ہے کہ کوئی مرے تو ہم قرآن پاک کو اتار کر اس کی تلاوت کروائیں. رمضان المبارک میں بھی محض ثواب کا یہ ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کی انقلاب آفرین تعلیمات تب ہم قرآن کو پائیں گے اور قرآن کی برکتیں پائیں گے. اچھا اب ایک بڑی اہم ترین بات اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اعمال کی قبولیت. ظاہر ایک تو یہ کہ ہم رمضان میں جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی قبولیت کی دعا مستقل کر رہے ہوتے ہیں. رمضان گزرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلاف میں ہمیں نظر آتا ہے، آپ بتائیے، کہ وہ باقاعدہ اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے اور پھر انتظار کیا کرتے تھے اگلے رمضان کا. تو اس قبولیت اور انتظار میں جو استقامت ہے وہ ہمیں کیسے ملے؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں غافل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پایا کچھ نہیں پایا، بس بھول کے ایک طرف آگے بڑھ گئے. لگتا یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا جو بہار بھرا موسم ہے، اس بہار بھرے موسم میں ہونا تو یہ چیز ہے کہ بہار جب آ جاتی ہے تو ہر کونپلی کھلتی ہے، ہر درخت تر و تازہ ہوتا ہے. تو یہ جو رحمتوں کی بہار آئی، اس بہار میں بھی ہم نے اعمال کو اس درجے سے کرنے کی روٹین ہی نہیں ڈالی تاکہ ان اعمال کے روحانی اثرات اور ان کے فیوزات ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر محسوس ہوتے. جب تک کسی چیز کا اثر آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ اس کام کو کرنے کے لیے انسان مستقل تیار نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو ماہ رمضان میں باقاعدہ تجربہ ہونا چاہیے تھا کہ نمازوں کا کیا اثر پڑتا ہے، قرآن کی تلاوت کا کیا پڑتا ہے، سخاوت کا کیا پڑتا ہے اور ہمدردی کا کیا پڑتا ہے. اگر یہ سارے ثمرات اور فوائد ہم چیک کر لیتے تو ہم خود موٹیویٹ ہو جاتے. جی اگلے 11 مہینوں میں ہم نے اس تسلسل کو چلانا ہے، چونکہ جو راحت و لذت، جو چاشنی و فراوانی ادھر رکھی ہوئی ہے یہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اب چونکہ ہم نے ماہ رمضان کو ذرا سطحی انداز سے گزارا، ہم نے اتنی ڈیپتھ میں نہیں گئے، اعمال ہم نے چلتے چلتے کیے. اگر وہاں گہرائی لے آتے، رسوخ لے آتے، ڈیپتھ میں چلے جاتے تو ہمیں اعمال صالحہ یہ بتا دے کہ اعمال صالحہ سے ثمر آئے گا، جنت میں جانے گا.
ثمرہ آئے گا اللہ اور اس کے نبی کے قریب جانے کا، ثمرہ آئے گا اطمینان اور راحت کا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا سارا معاشرہ الجھاؤ میں، انتشار میں، ٹینشن میں بٹا ہوا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر یہ اعمال صالحہ آئے اسی لیے تھے کہ ہم اپنی ساری ظاہری اور باطنی ٹینشنوں کا علاج تلاش کر لیں۔ بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب وہی بات آ گئی نا کہ یہ وہی بات آ گئی کہ اگر ہم نے پایا ہوتا تو ظاہر ہے وہ قلب کی کیفیت اور ہوتی، جب قلب کی کیفیت اور ہوتی تو وہ جو صحابہ کا طرز تھا کہ 6 مہینے تک قبولیت کی دعا کرتے رہتے، پھر 6 مہینے انتظار کی دعا کرتے رہتے، وہ چونکہ پا چکے تھے ٹھیک ہے، اس لیے اس مستقل وہ پھر ان کی کیفیت رہتی تھی، یعنی جاتے ہوئے باقاعدہ وہ حزن و ملال اور گریہ و کیفیت کا طاری ہونا اسی لیے تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ اب یہ بہار والا موسم نہیں رہے گا، یعنی پانے اور کھونے کی کیفیت وہاں سے ہمیں پتہ چلے گی۔ آخر میں پروفیسر صاحب بہت مختصر وقت ہے، یہ بتائیے کہ اختتام رمضان پہ ظاہر ہمیں واقعات ملتے ہیں صالحین کی کیفیات کے، کچھ بتائیے ذرا۔ جنید بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جنہوں نے رمضان کو پایا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کی لذات کو، اس کے اثرات کو محسوس ہی نہیں کیا، ان پر یہ کیفیات نہیں ہیں۔ اور کیفیات جن لوگوں نے پائی ہیں بڑے دردناک انداز میں انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جس انداز میں وہ گریہ کرتے ہیں، یعنی وہ رمضان کے جانے پر یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا شہر ضیاء المساجد، السلام علیکہ یا شہر ذکر والمحامد، السلام علیکہ یا شہر زرع الحاسد، السلام علیکہ من قلب لفراقک فاقد، السلام علیکہ من عین لفراقک فی عرق۔ کیا رونا رویا ہے انہوں نے۔ اے وہ مہینہ جس نے مسجدوں میں روشنیاں کر دی، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینے جو ذکر اور اللہ کی حمد و ثنا کا مہینہ تھا، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینہ جو کھیتی کاٹنے کا موسم تھا، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینہ جس کی جدائی میں دل ڈوب رہا ہے، تجھ پر سلام ہو۔ اے وہ مہینہ جس کی جدائی میں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تجھ پر سلام ہو۔ کس انداز میں گریہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اعلان فرمایا کرتے، جو آپ نے پہلے بتا دیا، عمر بن عبدالعزیز باقاعدہ مراسلہ بھیجا کرتے، ٹھیک، اور وہ لوگوں کو صدقہ فطر اور استغفار کرنے کا جو انداز بتاتے، وہ کہتے لوگوں یوں اللہ سے استغفار مانگو جیسے آدم علیہ السلام نے مانگا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، جیسے یونس علیہ السلام نے مانگا۔ ایک ایک نبی کا حوالہ دیتے کہ اس طرح کہو مولا میں گناہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما۔ یعنی اس کا مطلب وہی ہو گیا کہ جس کی یہ کیفیت ہو گئی اس نے رمضان کو پا لیا، اور جس نے خدا نہ خواستہ اس کیفیت سے اپنے آپ کو باہر سمجھا، اس نے میں یہ نہیں کہہ سکتا کھو دیا، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ اس نے کیا حاصل کیا اور کیا کھو دیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا۔